نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ کل آپ نے رب العالمین کے بارے میں بہت ساری باتیں سماعت کی، اور آیت کریمہ رب العالمین کی تفسیر بھی آپ نے سنی۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن کا مطلب بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والا، وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی نعمت، تمام طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے پہنچتی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضائے جسمانی کی سلامتی عطا فرمانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں رحمان اور رحیم کو بھی ذکر کر دیا، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو جائیں اور اس کی نافرمانی سے رکنے کی خوب کوشش کریں۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے ہم باز آ جائیں۔ جو چیزیں ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ چیزیں ہم کریں، اور جس سے منع کیا گیا، جس سے روکا گیا، اس سے ہم باز آ جائیں۔ قرآن کریم میں اس طرح سے الگ الگ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈر اور اپنا عذاب بھی بیان فرمایا، اور اپنے مہربان ہونے کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں، اللہ تو بہت بڑا رحمت والا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں
جب وہ گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں، اسماء مبارکہ ہیں، ان میں آپ دیکھیں اللہ کا نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ بڑا غضب فرمانے والا بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ جہاں اس نے جنت بنائی ہے نیک لوگوں کے لیے، وہیں گنہگاروں کے لیے اور بے ایمانوں کے لیے جہنم بھی بنائی ہے۔ تو صرف اللہ کی رحمت دیکھ کر گناہوں کی طرف ملوث ہو جانا اور گناہوں میں لگ جانا اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، تو اس سے کوئی جو ہے غلط معنی اور مفہوم نہ نکالے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، لیکن اللہ مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ، رحمت والا ہونے کے ساتھ ساتھ، رحمان اور رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جبار اور قہار بھی ہے۔ تو ہمیں اس کی رحمت سے امید بھی لگانی چاہیے اور اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں جنت کی آرزو بھی ہونی چاہیے اور جہنم کا ڈر بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گناہ بخشنے والا اپنے آپ کو ذکر فرمایا، توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ ہے، عذاب دینے والا بھی اللہ ہے، اور اپنے نیک بندوں پر انعامات اور اکرام کی بارشیں فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سب کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا۔ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، بلکہ اپنے دل میں صرف اللہ کا ڈر رہتا۔ اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی رحمت سے امید بھی لگانی چاہیے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک ہو جانا یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں پر اتنا جری اور بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ بھی اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کیونکہ آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے شاعر، قوال اور یہ نعت خواں وغیرہ ایسے کلام پڑھتے ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ ہی کوئی نیک اعمال کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے سے کون روکے گا، ہمیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس کی رحمت سے ہمیں امید لگانی چاہیے۔ تم نے رحمت کی جو امید ہے اس کا غلط معنی نکالا ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کرو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی رحمت سے امید لگانی چاہیے۔ نماز پڑھنے کا حکم بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے۔ تو پہلے فرائض کو ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، قرآن کی تعلیم پر عمل کرو، اس کے بعد جو ہے تم اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا، اور انہی اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل شریعہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا